دے دل سب سن رہے ہو آواز یہوہ دی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی، نہ پتھر مانگر اپنا دل بناؤ تو سیوی۔ یسوع مسیح کے قدوس اور جلالی نام میں آپ تمام کی سلامتی چاہتا ہوں۔ سو آئے ہم کتاب مقدس میں سے آج کی پہلی تلاوت کریں گے۔ عہد عتیق میں سے ملاکی نبی کا صحیفہ، اس کا 3 باب اور اس کی 7ویں آیت سے 12ویں آیت تک کلام مقدس میں سے پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں لکھا ہے: تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا۔ تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ کیا یقین اور ہدیہ میں؟ پس تم سخت معلوم ہوئے، کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا۔ پوری دائیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی طرح میرا امتحان کرو۔ رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تم میرے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے گی، اور میں تمہاری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا اور تمہاری زمین کے حاصل کو برباد نہ کرے گی۔ تمہارے پاکستانوں کا پھل کچا نہ جڑے گا، رب الافواج فرماتا ہے، اور سب قومیں تم کو مبارک کہیں گی، کیونکہ تم دلکشا مملکت ہوگے۔ رب الافواج فرماتا ہے۔ کتاب مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ سب کہیں آمین۔ دعا کے لیے اپنے سروں کو جھکائیں، دعا مانگیں۔ خدا کلام مقدس کو سکھانے اور سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کا فضل عطا کر، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آج کے اس وقت میں اس مضمون کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ مضمون دائیکی ہے، اور اس سے پیشتر بھی مختلف طریقوں سے بلا واسطہ یا بالواسطہ کلام مقدس کے مختلف حصوں کو سیکھتے ہوئے ہم دائیکی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اور یہ لفظ جو ہے یہ مسیحی ایمانداروں کے لیے اور اسی طرح سے پرانے عہد نامہ کے ماننے والوں کے لیے کوئی نیا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری زندگی میں اور بائبل مقدس کے پڑھنے اور سننے والوں کی زندگیوں میں یہ ایک عام فہم لفظ ہے۔ پرانے عہد نامہ میں مختلف حوالہ جات دائیکی کے بارے میں ہمیں ملتے ہیں، لیکن آج کی سویر کلام مقدس میں سے جو متن ہم نے تلاوت کیا، یہ ملاکی نبی کی کتاب میں سے پڑھا گیا ہے۔ ملاکی اس نام کا مطلب یہوہ کا پیامبر یا میرا پیامبر یہوہ ہے، اور بعض علماء کے نزدیک اس کا مطلب یا اس کا مفہوم میرا فرشتہ بھی کیا گیا ہے۔
ملاکی نبی کی کتاب، اس کی اہمیت جو ہے اس کو خدا کے خادم نے اپنی کتاب میں اس طرح سے بیان کیا کہ جس طرح سے ہر انسان کی زندگی کے آخری الفاظ بڑی عقیدت کے ساتھ یاد رکھے جاتے ہیں، ویسے ہی یہ کتاب جو ہے یہ بائبل مقدس کے پڑھنے والوں کے لیے ایک خاص اہمیت رکھتی ہے اور عقیدت اور احترام کا درجہ رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم مقدس یعقوب کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو خدا کا بندہ مقدس یعقوب جب قریب الموت یا قریب المرگ تھا تو وہ الفاظ جو اس نے اپنے بیٹوں کے لیے کہے وہ الفاظ ان کے لیے بڑے اہم تھے۔ مثال کے طور پر استثنا کی کتاب میں آخری حصہ میں ہم اس حصے کو پڑھ سکتے ہیں، پیدائش کی کتاب کے 49ویں باب، اور پھر مقدس موسیٰ کی زندگی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی کے جو آخری الفاظ تھے وہ استثنا کی کتاب میں مدرج ہیں، اور قوم بنی اسرائیل کے لیے وہ الفاظ بھی بڑے اہم ہیں اور خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ پھر یوشوا کا ایک الوداعی خطبہ ہے جو یوشوا کی کتاب کے 23ویں باب میں لکھا گیا ہے، اور پھر ہم خداوند یسوع مسیح کے بارے میں دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب سے لے کر 16ویں باب تک وہ گفتگو جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ کی وہ بھی مسیحی ایمانداروں کے لیے بڑے خاص الفاظ ہیں۔ اسی طرح سے ملاکی کی کتاب جو ہے اس کے بعد تقریباً 4 صدیوں تک نبوتی کلام یا الہامی کلام جو تھا وہ منقطع رہا، بند رہا، اس لیے یہ کتاب بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ کی آخری کتاب کے طور پر دیکھی جاتی ہے، اس لیے اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ ملاکی کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں 3 عناصر بڑی شدت کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ایک ترتیب ہے پہلے باب سے آخری باب تک، اور اس میں 3 عناصر ہیں، اور وہ عناصر کون سے ہیں؟ سب سے پہلے الہی دعویٰ ہے، یعنی کہ خدا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کے بعد انسانی استفسار ہے۔ استفسار کا مطلب ہے سوال جواب کرنا، پوچھ گچھ کرنا۔ جب خدا نے دعویٰ کیا تو اس کے جواب میں انسانوں نے کیا الفاظ کہے، اور جب انسانوں نے استفسار کیا تو پھر اس کے جواب میں خدا نے ان کو کیا جواب دیا۔ مثال کے طور پر پہلا الہی دعویٰ یہ ہے کہ میں نے تم سے محبت رکھی ہے۔ یہ خدا کا ایک دعویٰ ہے جو ملاکی کی کتاب کے پہلے باب میں 2 اور 3 آیت میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو پھر آگے سے انسانی استفسار ہے، پوچھ گچھ ہے کہ تو نے کس بات میں ہم سے محبت کی ہے؟ تو پھر خدا جواب دیتا ہے کہ میں نے یعقوب سے محبت رکھی اور عیساؤ سے عداوت رکھی ہے۔ اب اس بات کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے کہ قوم بنی اسرائیل جو ہے وہ بزرگ یعقوب کی اولاد ہے، اور یعقوب اور عیساؤ 2 بھائی تھے، لیکن خدا نے انکنڈیشنل محبت جو تھی، غیر مشروط محبت جو تھی، وہ اپنے بندہ یعقوب سے رکھی۔ عیساؤ سے اس نے دعوت کی، اور پھر اس کے بعد اس نے قوم بنی اسرائیل سے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اسی طرح سے خدا دعویٰ کرتا ہے کہ میرے نام کی تحقیر کرنے والے کاہنوں سے خدا مخاطب ہے کہ تم میرے نام کی تحقیر کرتے ہو۔
اور اس کے جواب میں سوال کیا گیا کہ ہم نے کس بات میں تیری تحقیر کی، کس بات میں ہم نے تیری تذلیل کی؟ تو خدا جواب دیتا ہے کہ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی ہے۔ یعنی کہ کاہن جو ہیں، خدا کے خادمین جو ہیں، ان سے بھی خدا سوال کرتا ہے کہ تم میرے مذبح پر آتے ہوئے میری توہین کرتے ہو۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پھر خدا الہی دعویٰ کرتا ہے کہ نہ میں تمہارے ہدیوں کو قبول کروں گا، نہ تمہارے ہاتھ کی نظر کو خوشی سے قبول کروں گا۔ اور پھر لوگ استفسار کرتے ہیں کہ کیوں، کیا سبب ہے کہ تو ہمارے ہدیوں کو قبول نہیں کرتا؟ کیا سبب ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو نہیں سنتا؟ تو خدا پھر جواب دیتا ہے کہ تو نے اپنی بیوی سے بے وفائی کی ہے۔ یہ خدا کا جواب ہے اس سوال میں کہ تو ہماری دعاؤں کو کیوں نہیں سنتا۔ جب میرے عزیزو، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم صبح کی عبادت میں افسس کی کلیسیا کے نام خط کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اس خط میں 4 اور 5 باب میں ہمیں ایک ایسی زندگی کا بیان ملتا ہے جو خداوند یسوع مسیح کے نور میں ہے، ایسی زندگی جو خداوند یسوع مسیح کی روشنی میں ہے۔ ہم اکثر گیت گاتے ہیں، میں یسوع کے نور میں سچ چلوں گا، دن اور رات اس کے پیچھے چلوں گا۔ میرے عزیزو، افسس کی کلیسیا کے نام خط کو 4 اور 5 باب کو پڑھیں، جس میں خدا زندگی کے ہر حصے میں اپنے بندہ پولس رسول کے وسیلہ سے تقاضے کرتا ہے کہ ایک ایسی زندگی جو مسیح یسوع کے نور میں ہے، وہ کیسی زندگی ہوگی؟ اس زندگی میں بے شرمی کی باتوں کا ذکر تک نہیں ہونا چاہیے، اس زندگی میں بےہودہ گوئی نہیں ہونی چاہیے، اس زندگی میں بدخواہی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر آہستہ آہستہ اس سرکل کو آگے بڑھایا گیا ہے۔ شخصی زندگی کے بعد خاندانی زندگی ہے، خاندانی زندگی کے بعد سماجی زندگی ہے، اور خاندانی زندگی میں خدا تقاضا کرتا ہے کہ شوہر اور بیوی اپنے اپنے فرائض کو بہترین طریقے سے نبھائیں۔ اور پولس رسول نے اس بات کو لکھا کہ جس طرح سے مرد اپنے بدن سے محبت رکھتا ہے، اس طرح سے اپنی بیوی سے محبت رکھے، اور جس طرح سے خواتین بیویاں یسوع مسیح کے تابع ہیں، اس طرح سے اپنے شوہروں کے تابع ہوں، تاکہ ایک ایسی جلالی کلیسیا خدا کی حضوری میں حاضر کی جائے جس کے بدن میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی جری نہ ہو، بلکہ وہ پاک اور بے عیب ہو۔ پطرس رسول اپنے پہلے خط کے 3 باب کی 7ویں آیت میں لکھ چکے کہ یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں، تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں۔ یہاں پر خدا ملاکی نبی کے وسیلہ سے الہی دعویٰ کرتا ہے، استفسار میں جواب دیتا ہے کہ میں اس لیے تمہارے ہدیوں کو خوشی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ پھر اس کے بعد ایک اور دعویٰ ہے کہ تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کیا ہے۔ خدا دعویٰ کرتا ہے کہ میں تم سے بیزار ہو چکا ہوں۔ انسانی استفسار ہے، کیوں بیزار ہو چکا ہے؟ اور پھر دیکھیں لکھا ہے کہ میں طلاق سے بیزار ہوں۔ خدا اس بات سے خوش نہیں کہ ازدواجی زندگیاں جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں۔ خدا اس بات سے خوش نہیں کہ مسیحی خاندان میں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے اس طرح سے ان کو ترک کر نہیں چھوڑ دیں۔ اس کے بعد خدا الہی دعویٰ کرتا ہے
तीसरे बाब की 7वीं आयत में। फिर उसके बाद इस्तफसार हमें मिलता है, और वो दावा क्या है कि खुदा अपने लोगों से कहता है कि तुम अपने बाप दादा के अयाम से, मेरे आइन से मुनहरफ रहे, उनको नहीं माना। तुम मेरी तरफ रजू हो तो मैं तुम्हारी तरफ रजू हूँगा। रब्बुल फाज फरमाता है, लेकिन तुम कहते हो किस बात में रजू हो। खुदा ने दावा किया, आगे से जवाब मिला कि हम किस बात में तेरी तरफ रजू हों। क्योंकि लोग तो कहते थे कि हम तो भाई हदिये भी गुजरानते हैं, हम तो रोज़े भी रखते हैं, हम तो दै यकियाँ भी देते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन खुदा जिस चीज़ की तलाश में है वो चीज़ उन जिंदगियों में नहीं थी। इसलिए यहाँ पर खुदा फिर जवाब देता है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा, दैयकी और हदिये में। मेरे अज़ीज़ों, यहाँ पर खुदा ये अपने लोगों से तकाजा करता है कि वो अपनी आमदन पर दायकी दें, क्योंकि जब खुदा के लोग खुदा की राह में दायकी नहीं देते तो यहाँ पर एक सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, वो लफ्ज़ है ठगना। आगे चलकर हम इसके बारे में देखेंगे। दायकी क्या है? सादा सी तारीफ, अपनी आमदन और पैदावार का 10वां हिस्सा जो खुदा के लिए वक्फ किया जाता है, दायकी कहलाता है। कोई मुश्किल डेफिनेशन नहीं है, कोई मुश्किल तारीफ नहीं, बड़ी सादा सी कि अपनी आमदन और पैदावार का 10वां हिस्सा जो इंसान खुदा की राह में वक्फ कर देता है उसको हम दायकी कहते हैं। दायकी कब से है? कब से हमें बाइबल मुकद्दस में इसका जिक्र मिलता है? दायकी का रवाज ज़माना कदीम से है। दायकी का रवाज और तकर्रर कौम बनी इसराइल तक महदूद नहीं है, बल्कि अराम, लुदिया, बाबल, वो भी अपने अपने माबूदों के लिए, अपने खुदाओं के लिए दायकी देती थी। जब वो अपने खुदाओं की इबादत करते होंगे, अपने माबूदों की प्रस्तश करते होंगे, तो वो भी अपनी आमदन का 10वां हिस्सा अपने माबूदों के लिए निकालते होंगे। लेकिन जब हम खुदा के लोगों की बात करते हैं तो बाइबल मुकद्दस में सबसे पहले हमें दायकी देने का जिक्र खुदा के बंदा बुजुर्ग इब्राहिम की कहानी में मिलता है। इसमें हम देख सकते हैं पैदाइश की किताब के 14वें बाब में ये एक पूरी कहानी है। लूत के बारे में हम जानते हैं कि वो सदोम और अमोरा के इलाका में मुकीम हो गया और चंद बादशाहों ने मिलकर सदोम, अमोरा और मुख्तलिफ इलाकों पर हमला किया और सदोम और अमोरा के लोगों को यरगमाल बनाकर, असीर बनाकर वो ले गए। इब्राहिम को इस बात की खबर हुई, वो अपने साथ चंद सिपाहियों को, चंद लोगों को लेकर गया और उसने लूत को, बाकी सारे माल को वापस ले लिया। और फिर आकर क्या किया उसने, मिल के सदक सालम जो बादशाह था उसके हुजूर 10वां हिस्सा उसको, यानी कि दायकी का हमें जिक्र मिलता है। उसके बाद हम बुजुर्ग याकूब के बारे में देखते हैं। एक बड़ा मशहूर वाक़या है। बैरशबा से हरान की तरफ चला, रास्ते में रात को एक जगह उसने क़याम किया, अपने सरहाने एक पत्थर रखा, सो गया और उसने एक ख्वाब देखा। और ख्वाब क्या है कि एक सीढ़ी लगी हुई है जिसका एक सिरा ज़मीन पर, दूसरा आसमान पर, खुदा वहाँ पर मौजूद है और फरिश्ते ऊपर से नीचे तक उतर रहे और चढ़ रहे। जब वो जागा है उसने खुदा के साथ एक वादा किया कि अगर मेरा खुदा मुझे बाहिफाजत मेरे घर में पहुंचा दे, मैं यहाँ पर खुदा के लिए घर बनाऊंगा, इबादत गाह बनाऊंगा
اور اپنی آمدن کا 10واں حصہ ضرور ہی دیا کرے گا۔ یہ بزرگ یعقوب کے الفاظ ہیں۔ میرے عزیزو، دے یقین کب سے ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دے یقین قدیم زمانہ سے ہے۔ غیر اقوام کے لوگ دے یقین دیتے تھے۔ دوسری بات کہ دے یقین کا حکم ہمیں کہاں پر ملتا ہے؟ اس کے لیے حوالہ جات احبار کی کتاب 27واں باب، اس کی آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 33 تک، گنتی کی کتاب 18واں باب، اس کی 21ویں آیت سے 26ویں آیت تک، استثنا کی کتاب 14واں باب، اس کی آیت نمبر 22 سے آیت نمبر 29 تک، اور ملاکی کی کتاب آج کا ہمارا تلاوت کردہ حوالہ ہے۔ کن چیزوں کی دے یقین کا حکم ہمیں دیا گیا؟ جب ہم احبار کی کتاب اس کے 27ویں باب کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں بیان ملتا ہے کہ زمین کی پیداوار، گائے، بیل، بھیڑ، بکریاں، سب کچھ ذریعہ معاش، پیشہ، ملازمت، جو کچھ ہم کرتے ہیں اور جس کے ذریعہ سے ہمارے گھر میں آمدن آتی ہے، اس کا 10واں حصہ ہمیں خدا کو دینا ہے۔ احبار کی کتاب 27واں باب، اس کی 30ویں آیت سے آیت نمبر 35 تک، اس میں ہمیں ایک اصول نظر آتا ہے، کیونکہ اس وقت زیادہ تر لوگوں کا پیشہ 2 ہی کام تھے، یا تو بھیڑ بکریاں پالنا یا کاشتکاری کرنا۔ تو خدا اپنے بندہ کے ذریعہ سے فرماتا ہے کہ جب بھیڑ بکریاں ہوں، مال مویشی ہوں، تو ان کی گنتی کی جائے، وہ چرواہے کی لاٹھی کے نیچے سے گزارے جائیں۔ چرواہے کی لاٹھی کے نیچے سے گزارے جانے کا مطلب ہے کہ ان کا شمار کیا جائے، اور جب شمار کیا جائے تو جیسے جیسے وہ گنے 1 2 3 4 5 6، اور جب 10ویں تک پہنچے تو 10واں جانور کس کا ہو؟ خدا کا۔ اور حکم کیا ہے کہ نہ تم اس کو تبدیل کرنا، نہ تم اس کے بارے میں پھر سوچنا، کیونکہ یہ خدا کی مرضی کے ساتھ ہی 10واں جانور جو ہے وہ خدا کے لیے ہوگا۔ یہ اب جانوروں کی مرضی ہے کہ وہ پہلے کون سا آ جاتا ہے، دوسرا کون سا آتا ہے، 10ویں نمبر پہ کون سا آتا ہے، لیکن یہ خدا کے منصوبے میں بات شامل ہے۔ اب اگر کوئی اچھا جانور آ گیا ہے، صحت مند آ گیا ہے، شاید اس کے بارے میں مالک نے کچھ اور سوچا ہوا ہے، اگر وہ بھی 10ویں نمبر پہ آ گیا ہے تو اس کو پھر خدا کو ہی دینا ہے۔ یہ ترتیب ہے۔ اس میں خدا کاہنوں سے سوال کرتا ہے کہ تم داغدار اور عیبدار جانور قربانیاں گزرانتے ہو، اور پھر تم کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی ہے۔ جب ہمارے پاس اچھے مال مویشی ہیں، جب ہمارے پاس اچھا خزانہ ہے، جب ہمارے پاس اچھی چیزیں ہیں، اگر وہ ہم خدا کو نہیں دیتے اور عیبدار چیزیں، داغدار چیزیں خدا کی حضوری میں لاتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے خدا کو کچھ نہیں سمجھا، ہم نے خدا کی توہین کی ہے۔ دے یقین کیوں دی جائے؟ سب سے پہلی بات کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ ہم نے پڑھا پوری دے یقین ذخیرہ خانہ میں لاؤ۔ خدا کے حکم کی تکمیل کے لیے ضروری ہے کہ دے یقین دی جائے۔ نئے عہد نامہ میں ہمیں زیادہ دے یقین کا تصور نہیں ملتا، لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ خداوند یسوع مسیح نے دے یقین دینے سے منع کیا۔ جب ہم متی کی انجیل اس کا 23واں باب اس کی 23ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ تم پودینے، سونف، زیرے پر تو دے یقین دیتے ہو، پر تم نے شریعت کی زیادہ بھاری باتوں یعنی انصاف، رحم اور ایمان کو چھوڑ دیا۔ اگلا فقرہ کیا ہے؟ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑو۔ یہاں پر یسوع مسیح نے دے یقین دینے سے منع نہیں کیا، لیکن بات کیا ہے کہ لازم تھا کہ یہ بھی کرتے
اور وہ بھی کرتے ہیں۔ ایمان بھی ہونا چاہیے، محبت بھی ہونی چاہیے، رحم بھی ہونا چاہیے، انصاف بھی ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ پھر دیا یکی بھی ہونی چاہیے۔ اگر ہم صرف دیا یکی دیتے رہیں، ہدیے دیتے رہیں اور یہ سمجھے کہ ہم خدا کو خوش کر لیں گے، اور بھائیوں میں محبت نہ ہو، خاندانوں میں محبت نہ ہو، خدا کے ساتھ چلنے کی کوئی بات نہ ہو، کوئی حلیمی فروتنی نہ ہو، یہ بات یہاں پر یسوع مسیح کر رہے ہیں۔ اس لیے پہلی بات کہ دیا یکی دیں، کیونکہ یہ خدا کا حکم ہے۔ دوسری بات، خدا کے گھر کے انتظام کو چلانے کے لیے دیا یکی دی جاتی ہے۔ لکھا ہے تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، روپیہ پیسہ ہو، تاکہ انتظامات کو پورا کیا جا سکے۔ استثنا کی کتاب اس کا 14واں باب اور اس کی آیت نمبر 29 میں لکھا ہے، لاوی کو دیا یکی دی جائے جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں ہے۔ لاوی ایک ایسا قبیلہ تھا، ایک ایسا گھرانہ تھا جس میں سے کاہن چنے گئے تھے، اور ہر کاہن جو تھا وہ لاوی کے قبیلے میں سے ہوتا تھا۔ لاوی کے قبیلے کو کوئی میراث نہیں دی گئی تھی۔ جب میراث بانٹی گئی، زمین دی گئی، تو لاوی کے گھرانے کو کوئی میراث نہیں ملی۔ اب لاوی کی میراث کیا ہے؟ لاوی کی میراث یہ ہے کہ وہ خدا کی خدمت کرے، اور اس کے انتظام کو کیسے چلایا جائے گا کہ باقی قبیلے قبائل جو ہیں وہ اپنی اپنی دیا یکی دیا کریں گے۔ تیسری بات، برکات کے حصول کے لیے بائبل مقدس میں یہ ایسا حوالہ ہے جس میں خدا کہتا ہے کہ میری آزمائش کرو، آزماؤ، امتحان کرو، ٹیسٹ کرو۔ ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر، لیکن یہاں پر خدا کیا کہتا ہے؟ اسی سے میرا امتحان کرو۔ رب الفاظ فرماتا ہے کہ کیا دیا یکی کے بدلے میں تمہیں برکت دیتا ہوں یا نہیں۔ جو انسان خلوص دل سے مخلص ہو کر اپنی آمدن کا 10واں حصہ خدا کی حضوری میں لاتا ہے، اس کے ساتھ وعدہ ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے گا۔ اور نئے عہد نامہ میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں دیا یکی کا یہ کوئی معیار نظر نہیں آتا کہ ہم صرف اتنا ہی دیں، بلکہ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ دینا لینے سے مبارک ہے۔ اعمال کی کتاب 20واں باب اس کی 35ویں آیت۔ حفاظت کے حصول کے لیے دیا یکی دینا ضروری ہے۔ خدا نے وعدہ کیا کہ میں تمہاری فصل کو خراب ہونے سے بچا دوں گا، فصل برباد نہ ہوگی، خدا حفاظت کرے گا۔ جب لوگ اپنی آمدن پر، اپنی پیداوار پر دیا یکی دیتے ہیں، 10واں حصہ دیتے ہیں، فصلی ہدیہ دیتے ہیں، تو پھر خدا بھی ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے۔ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اپنی آمدن، اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کا، یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی آمدن پر خدا کے لیے بھی حصہ نکالنا نہ بھولیں۔ دیا یکی نہ دے کر ہم خدا کو ٹھگتے ہیں۔ یہاں پر لفظ استعمال کیا گیا عبرانی زبان کا، اس کا مطلب انگریزی زبان میں ہے رابری کرنا، یعنی کہ چوری کرنا، ٹھگنا۔ اس طرح سے کوئی چور ڈکیت راستے میں ہمارے پیسے چھین لیتا ہے، تو یہ خدا کا حق ہے کہ ہم خدا کو دیں، اور اگر ہم نہیں دیتے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ خدا کو ٹھگتے ہیں۔ دیا یکی دینا شکر گزاری کی علامت اور شکر گزاری کا اعتراف ہے۔
बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस पौलुस रसूल ने 3 बातों का जिक्र किया, जिसके बारे में विलियम बार्कले कहता है कि ये 3 ईमान की कसौटी हैं। ये 3 बातें, एक बात दुआ करना, दूसरा शुक्रगुजारी करना, और तीसरा खुश रहना। थस्सलुनीकियों के नाम पहला खत उसका 5वां बाब, जिसमें पौलुस रसूल ने कहा हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में खुदावंद की शुक्रगुजारी करो। तो जब हम दया देते हैं तो हम क्या करते हैं? एतराफ़ करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं कि ये सारी बरक़ात, ये सारी नेमतें हमें खुदा की तरफ से मिलती हैं। आखिर में दया का हकदार कौन है? अक्सर लोग कहते हैं कि दया सिर्फ पादरियों को दे दें, अक्सर लोग कहते हैं दया सिर्फ चर्च में दे दें। बाइबल मुकद्दस में इस्तिस्ना की किताब 14वां बाब उसकी आयत नंबर 29 में हम देखते हैं, लावी, परदेसी, यतीम, बेवा औरतें आप अपनी मर्जी के साथ खुदा के लिए अपनी आमदन के हिस्से को कर सकते हैं। ये आपका और आपके खुदा का मामला है। नए अहदनामा में मैं यही बात आखिर में करना चाहता हूँ, वक्त काफ़ी हो गया है, कि ये आपका और खुदा का अपना मामला है। किसी की बातों में ना आए कि कोई ये कह दे कि जी बस पादरी साहब ने दिया कर, या ये कह दें कि बस गिरजे में दिया कर। आपने अपना खुद फैसला करना है कि आपने खुदा को देना है, पासबान को देना है, गिरजे को देना है, किसी गरीब, यतीम, मस्कीन की मदद करनी है। ये फैसला आपने खुद करना है, और उसका अजर हमने नहीं देना बल्कि खुदा ने देना है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी, तेरे हथियार होवणगे खुदावंद दी वफादारी। डरावेगा ना दिन दातीर, डरावेगा ना दिन दातीर, ना तैनू रात अंधियारी। डरावेगा ना दिन दातीर, ना तैनू रात अंधियारी। खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहिंदा